کب مولا اب آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کون بتائے گا، ہماری رہنمائی کون کرے گا، ہمیں ان مخمصوں سے کون نکالے گا، ہمیں ان گھرے ہوئے مسائل سے کون بچائے گا؟ تو فرمایا وَلِلْعَوَامِ، عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں۔ یہ تیری ڈائریکشن ہے، اس کی تقلید کریں۔ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو، جس میں حب ذات نہ ہو، جس میں حب مال نہ ہو، جس میں حب جاہ نہ ہو، جس نے خود کو گناہوں سے بچایا ہو، یا عام فہم زبان میں یہ کہوں کہ معاشرہ اسے اچھی شہرت سے جانتا ہو، بری شہرت سے نہ جانتا ہو۔ عوام یہ بولے کہ ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا، وہ شہرہ یافتہ نماز ہو، شہرہ یافتہ عبادت ہو، لوگ اس کو عابد اور زاہد کے نام سے جانتے ہو۔ پہلی شرط یہ کہ صائنًا لنفسہ ہو، کبھی اس نے اپنے نفس کا غلبہ اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ وہ علی بن ابی طالب کی طرح، وہ موالیان علی بن ابی طالب کی طرح، سلمان فارسی کی طرح اپنے نفس پر غالب ہو۔ اگر کوئی مجتہد مال پرست ہو، اس کی تقلید حرام ہے۔ اگر کوئی عالم دنیا پرست ہو، اس کی تقلید حرام ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت ہو۔ جب مودت ہوتی ہے تو کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اہل بیت کے راہ پہ لٹا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ صائنًا لنفسہ ہو، اپنے نفس پر اس کا غلبہ ہو اور معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے اخبار میں، یہ اخبار سے کوئی جنگ نیوز کی بات نہیں ہو رہی، اخبار کا مطلب جو ہم نے کہا ہمارے کلام میں مہارت رکھتا ہو۔ مہارت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی دو شعر ہیں، ایک بندہ اقبال شناس ہے، آپ اس کے سامنے اقبال کا شعر رکھو، ایک دوسرا شعر بھی رکھو جو کسی اور کا شاعر ہو، یہ پہچان کر سکے کہ کون سا اقبال کا لکھا ہوا ہے اور کون سا کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ عربی تو عربی ہے نا، اب بندے کو عربی نہ آئے تو ہر عربی تو قرآن نہیں ہوتی نا، لیکن جو قرآن شناس ہے وہ اللہ کے کلام کو غیر خدا کے کلام سے پہچان سکتا ہے، اور جو اخبار اہل بیت میں مہارت رکھتا ہے وہ کلام معصوم کو غیر کلام معصوم سے پہچاننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا صائنًا لنفسہ ہو، دوسرا ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہو۔ عیشیو، اب یہ تیری کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن پہ تجھے چلنا ہے۔ اب میں آپ کو مسائل کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ایک بندہ عوام میں آتا ہے، میں نے کہا شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ آپ کے دل کی محبتوں کو پرکھتا ہے، اس کے دل میں محبت کس کی ہے۔ جنگ صفین میں جب مسلمانوں کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کے دیکھا گیا تو شیطان وقت کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے، قرآن کی محبت زیادہ ہے۔ تو اس وقت قرآن ایسا وسیلہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو علی کے مقابل میں لایا جا سکتا تھا۔ جنگ جمل میں دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے اور زوج رسول کی محبت زیادہ ہے، لہٰذا اسے لایا گیا، علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ شیطان پہلے محبتوں کو پرکھتا ہے اور انہی محبتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس زمانے کے صفین کے مسلمانوں کو حق اور ڈائریکشن کا پتہ ہوتا، شیطان کچھ بھی کرتا لیکن وہ کہتے ڈائریکشن کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ جمل والے اگر سمجھ جاتے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ ڈائریکشن کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، تو سامنے کوئی بھی آ جائے، نبی کی زوجہ ہو یا نبی کا صاحب ہو، لیکن ڈائریکشن کون ہے؟ عظمت اپنی جگہ پر، لیکن صحیح ڈائریکشن پر چلنے والا اور مجھے چلانے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آج شیطان شیعوں کے دلوں میں پرکھے گا، دیکھے گا شیعہ دو چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایک مولا علی سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، مٹانے کے لیے تیار ہیں، دوسرا شیعوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت بڑی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو آج کا خطیب اور آج کا ذاکر دو طرح کے چورن بیچے گا، یا علی کے نام والا یا امام زمانہ کے نام والا، کیونکہ اصول ہے بزنس کا سیل اینڈ ڈیمانڈ، جب تک ڈیمانڈ نہ ہو تب تک چیزیں بکتی نہیں ہیں۔ تو یہ واحد چورن ہے جو ہر شیعہ خریدے گا، یا وہ امام زمانہ کے نام پر ہو یا وہ مولا علی کے نام پر ہو۔ اب کسی جوان نے پوچھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آئے گا، کسی جوان نے کہا کہ مولانا کوئی ہے اور کئی ہیں اور کئی تھے
جو مثلاً آتے ہیں درس دیتے ہیں امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں مولا کا نام لیتے ہیں کہ روز امام زمانہ کا ذکر کرو تسبیح مولا پڑھتے رہو یا گھروں میں سیشن رکھو امام زمانہ کے، بھائی ہمارا کیا جائے دنیا سے؟ یعنی وہی تصور جو آپ مدنی گروپ میں دیکھتے ہو کچھ بریلیوں میں دیکھتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں بم پھٹتے رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس حبیب خدا کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بس میٹھا میٹھا مدینہ کہنا ہے، لیکن دنیا میں مسلم مرے، فلسطین میں مسلمان مرے، دنیا میں عزتیں پامال ہو، پاکستان میں بے حیائی پھیلائی جائے، اس کے میڈیا میں بے عفتی پھیلائی جائے، لیکن ان چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس یار یہ خانقاہ والا تصور جو تھا آج پیدا کیا جا رہا ہے، بھائی بس امام زمانہ کا ذکر۔ اب دنیا مولا سے محبت تو کرتی ہے نا کہ مولانا کسی کے خلاف بھی نہیں پڑھتے، کسی کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتے، علماء کو گالیاں بھی نہیں دیتے، مجتہدین کو برا بلا بھی نہیں کہتے، بس ہم امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کا ذکر لا کے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا دن رات مولا کے ذکر سے بھرنا چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی یہ کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، مولا کا ذکر کروا رہا ہے، مولا کی باتیں کروا رہا ہے، اگر کوئی مولا علی کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی رسول کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی سیدہ کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، سب کچھ کرو، لیکن میں نے کہا جو بھی آ کر ایسے ذکر کرے تجھے ہدایت دے یا مولا کی معرفت دلائے، سب سے پہلے اس بندے سے اس کی ڈائریکشن کا پوچھنا کہ اس زمانے میں تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ بڑے سے بڑا نوح خان بھی ہونا، بڑے سے بڑا خطیب و ذاکر بھی ہونا، بس یہ پوچھنا تیری ڈائریکشن کہاں ہے۔ اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں اگر صغرا ہوتی تو نواب اربعہ تھے، آج تیری ڈائریکشن کہاں ہے؟ اور کہتا ہے مولانا پریکٹیکلی میں گیا اس شخص کے پاس اور میں نے اس سے پوچھا کہ آج تیری ڈائریکشن کیا ہے، تقلید کرتے ہو یا نہیں؟ تب بات کو گول کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ تجھے بھی گول گھماتا رہے گا، کبھی جنت تک لے جا نہیں سکتا، جس کی اپنی ڈائریکشن نہیں وہ تجھے کہاں تک لے جائے گا؟ جب تک ہماری ڈائریکشن پتہ نہ ہو، اور کھلا چیلنج دے رہا ہوں پورے عالم تشیع میں جن شیعوں کی ڈائریکشن کا پتہ ہے وہ شیعہ آج دنیا میں سرخرو ہیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں، وہ لبنان کے شیعہ ہوں، وہ ایران کے شیعہ ہوں، وہ عراق کے شیعہ ہوں۔ جب ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کو مٹا دے۔ ایک سفر میں بھی بندہ جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ایک کو رہبر بناؤ، ڈائریکشن ایک بناؤ، دو لوگ بھی سفر میں اگر لیڈر بن جائیں تو وہ سفر وہ قافلہ ناکام ہو جاتا ہے۔ گھر چلانے میں بھی فرماتے ہیں ایک بندہ لیڈر بنے، وہ عورت بنانا یا مرد کوئی بھی ایک لیڈر بناؤ، گھر میں بھی اگر لیڈر دو ہوں گے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈائریکشن اپنی مقرر کرو، ایک وقت میں دو مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے، کیوں؟ تمہاری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے۔ یہ اجتہاد جو تشیع کو دے کر گئے، یہ معصومین شیعت کی ڈائریکشن بنا کر گئے کہ اگر تیری ڈائریکشن نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، دشمن بڑی آسانی سے تمہارے جوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اسی سے ڈر رہا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کو بدلا جائے۔ کہ پاکستان کا مشہور نوح خان، جب اس سے سوال ہوا کہ بھائی بتا تیری ڈائریکشن کیا ہے فقہی مسائل میں، کہ بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن اسے بڑا مشکل لگتا ہے کہ شرعی مسئلہ ہو میں مولوی کے پاس کیوں جاؤں۔ کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ پیناڈول کو کیوں لکھ رہے ہو، لیکن مولوی سے ہزار سوال کیے جاتے